بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، پچھلے لیکچر کے اندر تقسیم میراث کا مختصر حساب کے عنوان سے ہم نے بحث کی تھی، جس کے اندر ہم نے عدد اور عدد کی اقسام کو بیان کیا تھا۔ تو اس لیکچر کے اندر ہم اسی سبق کی مشق کریں گے، کیونکہ اس کے اندر ہم نے عدد کی دو قسمیں پڑھی تھی، ایک عدد مطلق اور ایک عدد مضاف۔ تو یہاں پر ہم، کیونکہ عدد مطلق جو عام گنتی ہے ان کا تو استعمال، ان کے جمع تفریق کا طریقہ وہ سب کو آتا ہے، وہی عام ترتیب پر ان کو جمع تفریق کر لیا جاتا ہے، لیکن جو عدد مضاف جس کو ہم کسر کہتے ہیں ان کے جمع تفریق کا طریقہ تھوڑا ہٹ کر ہے، اس کے لیے کچھ الگ سے ضابطہ ہے۔ تو اس کو اگر ہم سمجھ لیں تو پھر ہمیں علم میراث کے اصل مسئلہ کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے پڑھا تھا کہ جو عدد مضاف یا قصر ہے تو اس کے اندر تین چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک تو اوپر والا عدد ہوتا ہے جس کو ہم حصہ بھی کہتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر 1/2۔ تو اب ایک یہ تو ہو گیا حصہ، اس کو ہم شمار کنندہ کہتے ہیں، اور نیچے والا جو ہو گیا اس کو ہم مخرج کہتے ہیں، اور یہ جو درمیان کی لکیر ہے اس لکیر کو ہم بٹا کہہ دیتے ہیں اردو کے اندر۔ تو اسی طرح یہ عدد مضاف 1/2، 1/3، 1/4، تو جن کو ہم اردو کے اندر نصف، تہائی، چوتھائی اور پانچواں حصہ، چھٹا حصہ کہتے ہیں۔ تو کیونکہ اکائی جو آخری ہے وہ ایک ہے، ایک کے بعد اگر کسی حصے کو بیان کرنا ہو، ایک سے کم حصے کو، تو اس کے لیے بٹا اور عدد مضاف استعمال کیا جاتا ہے، جس کو ریاضی کی اصطلاح کے اندر کسر کہتے ہیں، اور کسر کا معنی ٹکڑا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم کسر کی کچھ قسموں کو دیکھ لیتے ہیں جو عام طور پہ ریاضی کے اندر چوتھی اور پانچویں کی ریاضی کے اندر بیان بھی کی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے تو اکائی کسر۔ اکائی کسر ہم یہ اس کسر کو کہتے ہیں جس میں شمار کنندہ ایک ہو، جیسے اب 1/2 ہے، یا اسی طرح 1/3 ہے، اسی طرح 1/4 ہو گیا، 1/5 ہو گیا۔ اب جب بھی شمار کنندہ ایک ہو تو ان کو ہم کیا کہیں گے؟ اکائی کسر کہیں گے۔ دوسری نمبر پہ واجب کسر۔ واجب کسر یہ وہ ہوتی ہے کہ جس کے اندر شمار کنندہ مخرج سے چھوٹا ہو، شمار کنندہ مخرج سے کیا ہو جی؟ چھوٹا ہو، جیسے 2/3، 1/4 ہو گیا، اسی طرح 1/8 ہو گیا۔ تو جب تک شمار کنندہ مخرج سے چھوٹا رہے تو اس کسر کو ہم واجب کسر کہتے ہیں۔ تیسری قسم ہے کسر کی، وہ غیر واجب کسر ہے۔ غیر واجب کسر وہ کہ جب شمار کنندہ اور مخرج یا تو برابر ہوں یا شمار کنندہ وہ مخرج سے بڑا ہو۔ جیسے مثال کے طور پر اگر کسر ہو 5/4، تو اب یہاں پر شمار کنندہ 5 ہے جو کہ بڑا ہے اور مخرج 4 یہ چھوٹا ہے، اس کو ہم غیر واجب کسر کہیں گے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھتے ہیں کہ 3/3، تو 3/3 یہ کیونکہ شمار کنندہ اور مخرج ایک جیسے ہیں تو ان کو ہم غیر واجب کسر قرار دیں گے۔ چوتھی قسم ہے مخلوط کسر۔ مخلوط کسر یہ ہے کہ صحیح عدد اور کسر مکس ہو جائے، جیسے اب مثال کے طور پر
ہم دکاندار سے کوئی چیز پوچھتے ہیں کہ جی اس کی کتنی قیمت ہے، وہ کہتا ہے جی کہ اس کی قیمت 10.5 روپے ہے، تو اب 10 روپے تو یہ تو صحیح عدد ہو گیا، اور اوپر یہ جو 1.5 ہے یعنی کہ آدھا روپیہ، تو یہ کسر ہو گیا، تو اس کو ہم مخلوط کسر کہتے ہیں۔ اس کے لکھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے ہم عدد کے بائیں طرف جو صحیح عدد ہوتا ہے وہ لکھ دیتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر 10 صحیح 1/2، تو پہلے ہم صحیح عدد لکھ دیں گے اور اس کے ساتھ آگے کسر لکھ دیں گے۔ تو اب اس کو ہم مخلوط کسر اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ کیونکہ اس کے اندر صحیح عدد اور ساتھ میں کسر یہ دونوں اکٹھے آ گئے۔ تو یہ تو کسر کی جو 4 قسمیں تھیں یہ ان کا بیان تھا، اور اس کو اچھی طرح ہمیں سمجھ لینا چاہیے۔ اب ہم آگے کسور کے اندر جمع اور تفریق کو سمجھتے ہیں۔ عام جمع تفریق کے اندر تو عام جو اعداد کی جمع ہوتی ہے وہ تو 2 جمع 2 کر دیا جی 4 ہو گیا، اسی طرح 20 جمع 30 50 ہو گیا جی۔ لیکن کسور کے اندر جو جمع تفریق کے لیے ہے نا جی، تو اس کے لیے کچھ الگ سے ضابطہ ہوتا ہے، تو اس کو ہمیں سمجھ لینا چاہیے۔ کسور کے اندر اگر ہم نے جمع کرنی ہو تو ہم سب سے پہلے جو کسر کے مخارج ہیں ان کے اندر غور کریں گے۔ تو اب یہاں پر یہ ہمارے پاس سوال ہے 1/2 جمع 1/4، تو 2 پہلی کسر کے اندر مخرج ہے اور 4 دوسری کسر کے اندر مخرج ہے۔ ان دونوں مخرجوں کا ہم ذو اضاف عقل لیں گے، جس کو انگلش کے اندر LCM کہتے ہیں۔ LCM یعنی لیسٹ کامن ملٹیپلائی۔ ذو اضاف عقل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یعنی کوئی 2 سے عدد ان کو اگر ہم ان کو بڑھاتے جائیں تو جہاں سب سے پہلا ان دونوں کا جو کامن جز ضربی آئے گا اس کو ہم ذو اضاف عقل کہتے ہیں۔ جیسے اب مثال کے طور پر 2 ہے تو 2 کو اگر ہم دگنا کر دیں تو وہ 4 ہو جائے گا، اور اگر 4 پھر اسی طرح 2 کو 1 گنا اور بڑھائیں تو 6 ہو جائے گا، پھر 1 اور بڑھائیں تو 8 ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر ہم 4 کی کرتے ہیں تو 4 کو اگر بڑھائیں تو 8 ہو جائے گا، پھر 4 کو اگر بڑھائیں تو وہ 12 ہو جائے گا۔ تو اب یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ 2 اور 4 کے جب ہم نے اس طرح ان کو بڑھایا ہے ان کے مثل کے ساتھ، تو اس کے اندر جو سب سے کامن ان کے اندر چھوٹے سے چھوٹا عدد نکلا ہے وہ 4 نکلا۔ یہ 4 جو ہے وہ 2 اور 4 کا ذو اضاف عقل کہلاتا ہے، جس کو انگلش کے اندر ہم LCM کہتے ہیں، شارٹ طور پر LCM۔ تو بہرحال اس کو ہم نے جب حل کرنا ہو تو حل کرنے میں سب سے پہلے ہم 2 اور 4 کا ذو اضاف عقل لیں گے، تو 2 اور 4 ان دونوں مخرجوں کا ذو اضاف عقل جو آتا ہے وہ 4 آ گیا۔ اب 4 جب ہمارے پاس ذو اضاف عقل آ گیا تو اب اس کے بعد ہم پہلے مخرج 2 کا نا یہ پہاڑا پڑھیں گے کہ وہ 4 تک چلا جائے، تو 2 1 بار 2 2 2 بار 4، تو 2 2 بار 4، تو جتنی دفعہ اس مخرج کا پہاڑا پڑھنے پر یہ ذو اضاف عقل کے برابر ہو گیا ہے، اتنی دفعہ کے ساتھ اوپر والے اس کے شمار کنندے کے ساتھ ہم ضرب دے دیں گے۔ تو کیونکہ 2 بار 4 ہے تو اوپر ہم 2 1 بار 2 کر دیں گے۔ اسی طرح
اسی طرح ہم کیا ہے کہ 4 کا پہاڑا پڑھتے ہیں ذو اضاف عقل کے برابر، تو 4 ایک بار 4، تو اوپر والے شمار کنندے کے ساتھ ضرب دے دیں گے 1 کی۔ اب اس کے بعد ہم نے جب ضرب دی 2 ایک بار 2 ہو گیا، درمیان میں جمع کا نشان آ گیا، اور 1 ایک بار 1 آ گیا۔ اب ہم نے اوپر کے دونوں شمار کنندوں کو آپس میں جمع کر دیں، 2 جمع 1 3 ہو جائے گا، اور نیچے 4 آ جائے گا۔ تو یہ ہمارے کسر کے اندر جمع ہوگی، تو 1/2 جمع 1/4 وہ کتنا آ جائے گا؟ 3/4 آ جائے گا۔ ایک اور ہم جمع کو سمجھنے کے لیے ایک اور مثال لیتے ہیں جی۔ یہ ہمارے پاس 2 کسر ہیں، 2/3 جمع 1/8۔ تو اب ہم نے سب سے پہلے 3 اور 8 ان دونوں کا ذو اضاف عقل نکالنا ہے۔ تو پہلے ہم ان کا ذو اضاف عقل نکال لیتے ہیں۔ تو ذو اضاف عقل نکالنے کا ایک تقسیم کا طریقہ بھی ہوتا ہے جو کچھ شارٹ ہوتا ہے، ہم اس کے اعتبار سے نکالتے ہیں۔ تو 3 اور 8 کو اندر رکھا، اور اب ہم نے ان کو سب سے چھوٹے پہاڑے پر تقسیم کرنے کی کوشش کرنی ہے جس پر یہ دونوں یا ان میں سے ایک تقسیم ہو سکے۔ تو اب یہ 8 2 پہ جا سکتا ہے، تو ہم اس پہ لے جائیں گے، 3 ویسے ہی آ جائے گا، اور 2 4 بار 8۔ پھر اس کے بعد ہم نے پھر کیونکہ 4 2 پہ جا سکتا ہے تو 3 ویسے ہی آ جائے گا، اور 2 2 بار 4۔ پھر اس کے بعد 2 جا سکتا ہے تو ہم پھر اس طرح 2 پہ بھیجیں گے، تو 3 ویسے ہی آ جائے گا، اور 2 1 بار 2۔ اب آگے 3 3 پہ جائے گا، تو 3 1 بار 3، اور 1 ویسے ہی آ جائے گا۔ تو اب ہم یہ جو سائڈوں پہ جو اجزائے ضربی ہیں ان کو آپس میں ضرب دے لیں گے، تو 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 3، تو 2 2 بار 4، 4 2 بار 8، اور 8 3 بار 24۔ تو 24 کیا ہوا جی؟ یہ 3 اور 8 کا ذو اضاف عقل ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو ہم نے یہ 24 ذو اضاف عقل لکھ دیا۔ اب 3 کا ہم نے پہاڑا پڑھنا ہے کہ وہ 24 تک پہنچ جائے، تو 3 8 بار 24، تو اوپر 2 کو جو اس کا شمار کنندہ ہے اس کو 8 کے ساتھ ضرب دے دیں گے، اور ادھر 8 کا پہاڑا پڑھتے ہیں، 8 3 بار 24، تو ہم 8 کو اوپر اس کے شمار کنندے کے ساتھ ضرب دے دیں گے، تو 8 3 بار ہے تو اوپر 3 آ جائے۔ تو اب شمار کنندے کو 8 کے ساتھ ضرب دی، 2 8 بار 16، آگے درمیان میں جمع کا نشان آ گیا، اور 3 1 بار 3۔ تو اب ہمارے پاس کیا ہے کہ 16 اور 3 19 ہو گئے، اور 19 بٹا کیا ہو گیا جی؟ 24 ہو گیا۔ یہ ہمارے 2/3 جمع 1/8 اس کسر کو جمع کریں تو یہ ہمارا جواب آتا ہے 19/24۔ جمع کو سمجھنے کے لیے ہم ایک اور مثال دیکھتے ہیں تاکہ طلبہ کو اچھی طرح یہ ذہن میں بیٹھ جائے، کیونکہ اگر ہمیں قصور کی جمع یاد ہو جائے تو سراجی اور علم میراث کے مسائل کو حل کرنا ہمارے لیے بالکل مشکل نہیں رہے گا۔ تو اب ہم اس میں دیکھتے ہیں وہی اسی طرح دونوں مخرج 4 اور 6 ہیں، ان دونوں کا ہم ذو اضاف عقل لیں گے۔ تو ذو اضاف عقل لینے کے لیے وہی طریقہ اختیار کریں گے تقسیم کا۔ تو 4 اور 6 کو اندر رکھا، اور 2 پر یہ تقسیم ہو سکتے ہیں، تو 2 بار 4 اور 2 3 بار 6۔ اب آگے پھر 2 پہ جا سکتا ہے، 2 1 بار 2، اور 3 ویسے ہی آ جائے گا۔ آگے پھر 3 پہ جائے گا تو 1 ویسے ہی آ جائے گا، اور 3 1 بار 3۔ تو 2 2 بار 4، اور 4 3 بار 12۔ تو 4 اور 6 ان دونوں مخرجوں کا جو ذو اضاف عقل ہے وہ 12 ہے۔ تو یہ ہم 12 ذو اضاف عقل آ گیا۔
LCM جس کو انگلش میں کہتے ہیں. تو اب 4 کا پہاڑا پڑھیں گے 12 تک. 4 3 بار 12. اوپر اس کے شمار کنندے کے ساتھ اتنی دفعہ ضرب دے دیں گے تو 3 کے ساتھ ضرب آ گئی. 6 کا پہاڑا پڑھیں گے 6 2 بار 12. تو اوپر اس کے شمار کنندے کے ساتھ ضرب دے دیں گے 2 کے ساتھ. تو 3 ایک بار 3 ہو گئی جمع 2 ایک بار 2. تو 3 اور 2 5. تو یہ 5/12 ہو گئی. تو یہ ہمارا تیسرا جو سوال تھا 1/4 جمع 1/6. تو اس کے جب ہم نے جمع کی تو وہ 5/12 آ گیا. اب ہم کسور کے اندر تفریق کا بھی وہی طریقہ ہے، بس اس کے اندر اسی طرح ذو اضافہ اقل پہلے معلوم کرتے ہیں، تو آخر میں جہاں ہم شمار کنندوں کو آپس میں جمع کرتے ہیں وہاں پہ ہم نے تفریق کر دینا. اب ہم کسور میں تفریق میں یہ پہلا سوال دیکھتے ہیں. یہ سوال 3/4 - 1/4 ہے. تو اس کے اندر ہم 4 4 ان دونوں کا ہم ذو اضافہ اقل معلوم کرتے ہیں. تو 4 4 کو ہم نے رکھا تو 2 پر تقسیم ہو سکتا ہے، 2 2 بار 4 اور 2 2 بار 4. پھر اس طرح 2 پہ تقسیم ہو سکتا ہے، 2 1 بار 2 2 1 بار 2. تو 2 ضرب 2 یہ 4 ہو جائیں گے. تو 4 ہی آئے گا. تو اس سے پتہ چلا کہ جب کوئی بھی 2 کسر ہوں اور ان کے مخارج ایک جیسے ہوں تو ان میں سے کوئی ایک عدد ہم لے لیں گے تو وہی اس کا ذو اضافہ اقل شمار ہوگا. تو 4 آ گیا جی. تو اب 4 1 بار 4 تو 3 ضرب کیا ہو جائے گا 1 ہو جائے گا. 4 1 بار 4 تو 1 1 بار 1 ہو جائے گا. تو وہی 3 - 1. تو اب ہمارا 3 میں سے 1 جائے تو 2 رہ جاتا ہے اور مخرج وہی 4 آ جائے گا. تو 2/4. تو 3/4 - 1/4 کا جو جواب ہے وہ 2/4 ہے. اب ہم دوسری مثال دیکھتے ہیں تفریق کی. 2/3 - 1/6. 2/3 اور تو اس میں 3 مخرج ہے اور 1/6 میں 6 مخرج ہے. 3 اور 6 کا ہم ذو اضافہ اقل نکالتے ہیں. تو اسی ترتیب میں 3 اور 6 کو رکھا اور سب سے چھوٹے پہاڑے پر تقسیم کیا. تو یہ اب 2 پہ جا سکتا ہے جی. 3 تو ویسے ہی آ جائے گا اور 2 3 بار 6 ہو جائے گا. اب آگے یہ 3 پہ جائے گا جی. 3 1 بار 3 اور 3 1 بار 3. تو 2 3 بار 6. تو 3 اور 6 کا جو ذو اضافہ اقل نکلا وہ ہمارے پاس 6 ہے جی. تو اب 3 2 بار 6 بن جاتا ہے. تو اس لیے ہم اوپر 2 کے ساتھ ضرب دے دیں گے اوپر والے شمار کو. 6 1 بار 6 ہے تو اوپر ہم 1 ہی کے ساتھ ضرب دیں گے. تو 2 2 بار 4 ہو جائے گا -1 1 بار 1. تو اب 4 میں سے 1 جائے تو پیچھے 3 رہ جاتا ہے. تو گویا کہ ہمارے پاس 3/6 یہ جواب آئے. تو آگے ہم اس 3/6 کو مختصر بھی کر سکتے ہیں. 3 1 بار 3 اور 3 2 بار 6. تو گویا کہ 3/6 کا مطلب ہے 1/2. اب ہم تیسری مثال دیکھتے ہیں کسور کے حوالے سے. ہاں جی. تو اس مثال کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ 1/3 - 1/4. تو یہاں پر 3 اور 4 کا ہم ذو اضافہ اقل لیں گے جو کہ 12 آئے گا. 3 4 بار 12. تو 3 کا پہاڑا پڑیں گے ذو اضافہ اقل تک پہنچ جائے. 3 4 بار 12. تو اوپر ہم ضرب دے دیں گے اسی طرح 4 کے ساتھ. اور 4 مخرج کا پہاڑا پڑیں گے جو 12 تک جائے. تو 4 3 بار 12 ہے. تو ہم اس کو جب ضرب دیں گے اوپر والے شمار کنندے کے ساتھ تو وہ 3 آ جائے گی. تو 4 1 بار 4 اور -3 1 بار 3.
تو اگر 4 میں سے 3 گیا تو ہمارے پاس یہ 1/12 یہ جواب آ گیا۔ تو دوستو امید ہے کہ ان سوالوں اور ان مثالوں سے آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے کہ قصور کے اندر جمع اور تفریق کس طرح کی جاتی ہے، اور اسی طرح آپ مزید سوالات بھی اپنے سامنے رکھ کر ان قصور کو اپنے طور پر بھی جمع کر سکتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔